یہ کچھ باتیں سن لیں کہ جس صوبے سے سوال کیا جائے گا اس کا جواب صرف یہی دیں گے، آگے سوال جو ہے نا کنورٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب ایک آدمی دے گا، دوسری دفعہ وہ دوسری آدمی کو اٹھائیں، ایک آدمی بار بار جواب نہ دے، ایک آدمی صرف ایک سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ مشورہ کریں لیکن دوبارہ دوسرا آدمی دے، پھر تیسری دفعہ تیسرا آدمی دے، چوتھی دفعہ چوتھا آدمی دے، بار بار ایک آدمی سوالوں کو جواب نہ دے۔ یہ پنجاب والوں سے پہلا سوال ہے کہ ہر مرنے والے کو قبر ملتی ہے، قرآن سے ثابت کریں اور حوالہ بھی دیں، ترجمہ بتائیں۔ دوسرا سوال ہے سندھ اور کراچی والوں سے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کیا کہا تھا، آیت کا ترجمہ اور حوالہ بتائیں۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا، آیت کا ترجمہ اور حوالہ۔ ترجمہ ایک اور بات بھی اس نے کی، نیچے سے لقمہ دیں گے پھر نمبر نہیں ملیں گے، صحیح بات ہے، حوالہ آیت نمبر بتائیں۔ تیسرا سوال ہے خیبر پختونخوا سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے عذاب کی موجودہ شکل بیان کریں۔ یہ پہلے جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، وقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آپ نے کہا شد العذاب، یہ ہے سوء العذاب، لیکن جواب آپ کا اگلی آیت میں تھا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، بس یہ ہے کہ صبح شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شمالی علاقہ جہاز سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لاش کے متعلق کیا اعلان کیا ہے، ترجمہ اور حوالہ بتائیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر۔ آخری گروپ سے سوال ہے برزخ کن کے پیچھے اور کب تک حیل ہے، آیت کے اسی حصے کی تلاوت کریں اور حوالہ بتائیں، ترجمہ۔ پہلے گروپ سے سوال ہے عمر بن لوہی الخزائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بحوالہ بیان کریں۔ ایک سال بتائیں جی، اب کوئی تو بتایا ہو جائے۔ وہ جو آپ نے بات کی ہے نا چکر لگانے والی، وہ نہیں ہے کہ عمر بن لوہی الخزائی کو اپنی اس نے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمر بن لوہی الخزائی اپنی آنتوں کو کھینچ رہا تھا، پیٹ چاک ہے اور چکر لگا رہا ہے، یہ باتیں نہیں، اضافہ ہے تو یہ دیکھ لیں آپ، اضافہ نہ کریں آپ۔ کراچی اور سندھ سے سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی صلاۃ کے بعد کیا معمول تھا، یعنی آگے بس یہ آگے اس میں ایک بات رہ گئی ہے وہ بیان کریں۔ کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتا دیتا، پھر آگے کیا ہے، نہیں پیچھے نیچے سے لقمہ یاد پہلے مشورہ کر کے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کر دیا کرتے تھے، مشورہ کر کے اٹھا کریں، آپ کے دوسری دفعہ نمبر کٹ رہے ہیں۔ اگلے گروپ سے سوال ہے جو قذاب تھا اس کو کس قسم کا عذاب دیا جا رہا تھا، شمالی علاقہ جا خیبر پختونخوا۔ ہاں سوال یہ ہے لیکن اس کا جواب پورا دینا ہے، اونچی آواز سے بیان کریں، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ نہیں جو لوہے کا آنکڑا تھا وہ قذاب کے ہاتھ میں تھا، فرشتوں کا، ہاں یہ بتائیں نا آپ، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ اگلا سوال ہے کس مقام پر کھڑے ہو کر فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات دکھائے گئے تھے ان کی وضاحت کی، کس مقام پر کھڑے ہو کر فرشتوں نے دکھائے گئے سابقہ مقامات کی وضاحت بیان کی، صرف مقام کا نام بتانا ہے، صحیح ہے۔ شہداء کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے گھر میں جب کھڑے ہوئے تو وہاں فرشتوں نے پھر سابقہ مقامات کی مکمل وضاحت بتائی، جہاں کھڑے تھے وہ شہداء کا گھر تھا۔ اگلا سوال ہے اس حدیث سے جو 6 باتیں ثابت ہوتی ہیں ان میں سے کوئی سی 4 بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب والی حدیث جو چل رہی ہے پہلے، جس میں سارے مقامات دکھائے گئے اس کا عذاب کا، اس میں جو 6 باتیں ثابت ہوتی ہیں ان میں سے کوئی سی 4 بیان کریں۔ 5-6 تو نہیں ہوئی، 3.5 ہوئی ہیں۔ وہ جو بات بتایا نا آپ نے کہ وہ قیامت تک رہے گا، اس میں دوسرا جو مجموعہ بنتا ہے روح کا اور جسم کا، یہ بتائیں کہ وہ مجموعہ قیامت تک قائم رہے گا، آپ نے صرف جسم بتایا ہے، روح اور جسم کا جو نیا مجموعہ بنتا ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ چلے ٹھیک ہے ناراض نہ ہوں آپ یار۔ اگلا سوال پھر پنجاب سے ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا کیا جواب دیا، حدیث کا مفہوم بیان کریں اور حوالہ بھی دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اموات پڑھا ہے، آیت امواتا ہے۔ سندھ اور کراچی سے سوال ہے تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، اس حدیث کا مفہوم بحوالہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کو 8 نمبر ملیں گے کیونکہ آپ دوبارہ اٹھے ہیں، پہلے بھی ایک دفعہ اٹھے ہیں، پہلی دفعہ اٹھے ہیں یار، یہ کہنے دو اصل میں بھول گئے، جوئے صاحب بھول گئے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نہیں پہلے اٹھے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو یقین ہے 2 اور ملے آپ کو۔ آگے اگلے گروپ سے سوال ہے کہ پچھلی جو حدیث گزری ہے مسلم والی، عبداللہ بن مسعود اور مسروق رحمۃ اللہ علیہ والی، اس حدیث سے کون سی 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ بیان کریں۔ یہ آپ نے تفصیلاً بات نہیں کی کہ شہید کو نیا اڑنے والا جسم ملتا ہے جس میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے اور اس کے جسم کے ساتھ جنت کے مزوں میں خوش فرم رہتا ہے، ایک۔ دوسرا ہے شہید کا مالک اپنے عرش کے اوپر سے اس پر التفات خسرانہ فرمانے کے بعد گفتگو بھی کرتا ہے اور اپنی خواہشات اور تمناؤں کے اظہار پر اصرار بھی، مگر جو بری آرزو کرتا ہے کہ اس کی روح اس کے دنیاوی جسم میں واپس لوٹا دیا جائے
تاکہ وہ ایک بار پھر اس کی راہ میں جہاد کر کے شہادت کی سعادت مندی حاصل کرے، تو اس کا مالک اپنی سنت کو نہیں بدلتا اور اس کی اس خواہش کو وہ پورا نہیں کرتا جس کے اظہار کا خود اس نے اسے بار بار تقاضا کیا تھا۔ تیسرا ہے کہ شہید جنت میں زندہ بھی ہے اور اپنے مالک کے پاس کھاتا پیتا بھی ہے۔ بس خلاصے کا نمبر دے دیجیے۔ اگلا سوال ہے شمالی علاقہ جہاز سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی اور دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ اگلے گروپ سے سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر زندہ ہیں اس کا نام بتائیں اور وہ کہاں ہے، اور وہ کہاں ہے؟ نہیں، یہ نام تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہے کہاں؟ بیٹھ دیں ٹھیک ہے۔ یہ جنت الفردوس سے اوپر ہے اور عرش سے لے کے نیچے ہے۔ پہلے مشورہ کر لیں، بعد میں پھر آپ جو ہے نا پوچھیں ان سے۔ پنجاب سے سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کے علاوہ کسی اور کو جنت میں زندہ ثابت کرنے کے لیے حدیث کا مفہوم اور حوالہ بتائیں۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ بیٹھ جائے۔ یہ سندھ اور کراچی سے سوال ہے کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، مکمل حدیث بیان کریں اور حوالہ بھی دیں۔ حوالہ اس کا بتا دیں۔ ویسے یہاں جو ہے نا بخاری کا لکھا ہوا ہے حوالہ۔ اگلے گروپ سے سوال ہے مردے نہیں سنتے، قرآنی آیات سے ثابت کریں اور حوالہ بھی دیں۔ 2 آیات، ان کا حوالہ اور ترجمہ بتانا ہے۔ اٹھے جی اٹھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ہم آگے چلیں۔ اس کا ترجمہ بتائیں۔ یار نیچے سے آپ آواز دے رہے ہیں تو آپ کے سارے نمبر کاٹ دیے جائیں گے۔ اگلی آیت تلاوت کریں، ترجمہ بھی بتائیں۔ دوسری آیت یہ ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یہ سورۃ فاطر آیت نمبر 22، اور پہلی جو ہے سورۃ نمل آیت نمبر 80۔ نمل کا بھی آپ نے لقمہ دیا ہے اور آگے انہوں نے پھر حوالہ بھی آیت نمبر بھی غلط بتایا ہے۔ چلیں پشتوں میں دے دیں، خیر ہے، خود سمجھ لیں آپ پھر۔ اگلا سوال ہے شمالی علاقہ جہاز سے، مردہ جوتیوں کی چاپ سنتا ہے، اس حدیث کی جو شرح زین بن منیر نے کی ہے وہ بیان کریں اور حوالہ بھی دیں۔ زین بن منیر، یہ بڑا اہم جواب ہے، ساتھی ذرا توجہ سے سنیں۔ بولیں آپ جو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں جی جانا، لیکن تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، سوال و جواب کے لیے برزخ میں آتے ہیں۔ یعنی یہ جو مراد لیتے ہیں نا مردہ جوتیوں کی چاپ سنتا ہے، تو یہ زین بن منیر نے اس کی جو شرح کی ہے وہ یہ ہے کہ 2 فرشتے جو برزخ میں اس کے پاس سوالوں کے لیے آتے ہیں، سوالوں کے جواب کے لیے، تو یہ ان کے جوتیوں کی چاپ سنتا ہے۔ اگلا سوال ہے اسی حدیث کی جو شرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ادبی زبان اور کنایہ۔ پنجاب والوں سے سوال ہے، اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادبی زبان اور کنایہ ہے، کہ اس میں صرف ادبی زبان استعمال ہوئی، ایسے سننا مراد نہیں ہے۔ کیا فرشتے کپڑے پہنتے ہیں؟ حدیث سے ثابت کریں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، بتا دیں۔ صحیح بات ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لباس کا تو آپ نے بتا دیا، سوال کا جواب دے دیا، لیکن حدیث یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 شخصوں کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جنگ کر رہے تھے۔ ان دونوں کے اوپر سفید کپڑے تھے اور وہ شدید جنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھا۔ ٹھیک ہے جواب آپ کا۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی فرشتے کیا جوتیاں پہنتے ہیں، تو فرشتے لباس بھی پہنتے ہیں، آلات جنگ بھی ان کے اوپر ہوتے ہیں، تو یہ اگر جوتیاں پہن لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگلا سوال ہے کراچی اور سندھ سے، 2 زندگیاں ہیں اور 2 موتیں ہیں، قرآن کی 2 آیات سے ثابت کریں اور حوالہ بھی بتائیں۔ حوالہ ٹھیک ہے، دوسری ٹھیک ہے، جو صحیح بات ہے، وہ آیات مکمل پڑھ لیتے تو آپ زیادہ بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جواب تو دے دیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ 2 زندگیاں ہیں اور 2 موتیں ہیں، اور یہ جو قبر کے اندر مردے کو زندہ کرتے ہیں تو یہ تیسری زندگی، اور پھر اس کے بعد اگر موت آتی ہے تو وہ تیسری موت ہے۔ یہ قرآن کا انکار ہے۔ اگلا سوال شمالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کلیب بدر کے واقعے میں کیا اختلاف تھا؟ بتا دیں، زیادہ آپ بتا دیں، بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سننے سے علم مراد لیتی ہیں اور عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ موجہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کلیب بدر کا واقعہ، اس کے علاوہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات والوں سے سوال ہے، حدیث سے ثابت کریں کہ دنیاوی قبر کے بحر بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ حدیث سے ثابت کریں کہ دنیاوی قبر کے بحر بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔
بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اسی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو یہاں یہودی عورت ابھی قبر کے اندر دفن بھی نہیں ہوئی تھی، قبر کے باہر اس کو عذاب ہو رہا تھا، نبی نے فرمایا کہ اس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جو برزخ کے اندر قبر تھی اس میں عذاب ہو رہا تھا۔ اگلا سوال آخری گروپ سے ہے، اس امت کے اندر قبر کے اندر روح لوٹائے جانے کا جو عقیدہ ہے، اس کو سب سے پہلے ایمان کے طور پر دینے والے کون تھے؟ مشورہ کر لیں، اس میں تو سارے آپ پڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں جی ایک بندے کا نام صحیح بات۔ ایڈے مروز بندے کا نام۔ پنجاب والوں سے سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو مومنوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ اور اللہ کے سوال بنانا چھوڑ رہا کہاں ہو رہا تھا؟ برزخ میں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے یہ آگے سوال ہے، بس جی۔ یہ آگے سوال ہے۔ اگلا سوال کراچی اور سندھ والوں سے ہے، حقیر گناہ یعنی جس کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ عائشہ چھوٹے گناہوں سے بچو، اس کی بھی اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ اس طرح ہے اللہ کی طرف سے فرشتے ان کو بھی لکھتے رہتے ہیں۔ آگے کرو خیر بھائی، آپ تیار ہیں نا؟ اگلا سوال آپ سے ہے، وہ جو پیچھے حدیث گزری ہے، اگر ان دنیاوی قبروں میں عذاب نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں پر شاخیں کیوں لگائیں؟ مشورہ کر لیں۔ برزخ میں لے جا کر وہاں ان کو نہیں دکھا سکتے تھے، اس لیے ان قبروں کے اوپر ممکن نہیں تھا برزخ میں لے کر جانا۔ شمالی علاقہ جہاز سے سوال ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما قبر پر خیمہ دیکھا تو کیا حکم دیا؟ کہ اے لڑکے خیمہ ہٹا دے، ان کے اوپر تو صرف ان کا عمل سایہ کرے گا۔ اگلا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، اس منکر روایت میں کون سا راوی کذاب ہے؟ راوی کا صرف نام بتانا ہے۔ بتا دیں جی، ٹائم ختم ہو گیا ہے، بتا دیں۔ آپ سے آسان سوال کیا اور آپ چکر میں پڑ گئے ہیں۔ محمد بن اسحاق نہیں ہے، غلط بتایا آپ نے، محمد بن مروان۔ محمد بن مروان، یہ آپ کے پورے 10 کے 10 نمبر گئے ہیں۔ پنجاب والوں سے سوال ہے، آخری سوال ہے یہ کہ فاجروں کے اعمال نامے کہاں ہیں اور نیکوکاروں کے اعمال نامے کہاں ہیں؟ حوالے سے بتائیں۔ چلیں جی خاموشی سے سنیں، دونوں کا الگ الگ حوالہ بتائیں، پہلی کا کیا ہے اور دوسری کا کیا ہے۔ صرف وہی بتانا ہے جہاں صرف ذکر ہوا ہے کہ وہ کہاں ہیں، بس۔ آپ نے آگے ساری آیتیں پڑھ دی ہیں، وہ نہیں پڑھنی، ایک ایک آیت ہے جو۔ اچھا، ایک ہے 7 اور ایک ہے 18۔ یہ کراچی اور سندھ والوں سے سوال ہے کہ احمد رضا بریلوی نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کیا عقیدہ دیا ہے؟ انہوں نے سارے آٹھ کو جڑے سارا پہلا کتا وہ شمالی علاقے یہ آپ نے سارا جواب نہیں دیا مکمل، کافی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں آپ نے، کہ آپ کو پتا ہوگا کون سی چھوڑی ہیں، یا بیٹھ جائے پھر میں بتاتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوئی، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی گئی۔ اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، ازواج مطہرات پر پھر عدت نہیں، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے قبروں میں کھاتے پیتے بھی ہیں، اور محمد بن عبد الباقی زرقانی کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تو آپ نے آگے بتایا، لیکن پہلے 3-4 باتیں آپ نے چھوڑ دی۔ یہ احمد بن حنبل کا قول نہیں، یہ ان کے استاد محمد بن عبد الباقی زرقانی کا قول ہے، یہ ان کا ڈائریکٹ قول نہیں ہے، یہ اپنے استاد کے قول کے مطابق کہتے نہیں، ہیں۔ استاد کا نام لکھا ہے انہوں نے، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں، اس طرح لکھا ہے انہوں نے۔ آگے اگلے حلقے سے سوال ہے، یہ مودودی صاحب کیا اس کا عقیدہ دیتے ہیں مسئلہ حیات النبی کا؟ صحیح بات ہے، اس نے کہا جی اس میں خالی ذہن ہونا چاہیے، کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں۔ یہ شمالی علاقہ جہاز سے سوال ہے کہ پیر جھنڈا بدیع الدین راشدی صاحب جو اہل حدیث ہیں، وہ اس کے متعلق کیا عقیدہ دیتے ہیں؟ سماع موتا کے قائلین کی دلیلوں کو رد کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں، وہ بتائیں۔ خاموشی سے سنیں جی، آپ نے پوائنٹ کی بات چھوڑ دی ہے، وہ بتا دیں، اس کے آدھے نمبر ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ یہ اس کا جواب ہے، وہ کہتا ہے جی اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے، مردے کے سننے میں بحث ہے، اور یہ جو ہے نا یہ تو زندہ کا معاملہ ہے، وہ تو زندہ ہو گیا ہے، یہ تو مردہ رہا بھی نہیں ہے، اس کی بحث بھی نہیں ہے۔
بس یہ روایت خارج عن ما نزا ہے، کیونکہ زندہ کے سننے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ بحث اس میں ہے کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں، تو اس کے ساتھ اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ہی زندہ، جب وہ مردہ ہے نہیں تو مردے کے سننے والی کون سی بات ہوئی؟ آپ ایسے دوبارہ تو نہیں اٹھے؟ نہیں سکھو یا دیکھ بٹھا دے۔ آخری گروپ، آخری سوال، احمد بن حنبل جو 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر کیا عقیدہ دیا ہے اس معاملے میں؟ خاموشی سے سنیں جی، ایک بات بچی ہے آخری، باقی تو آپ نے بتا دی ہیں۔ ہاں جی، نہیں نکتہ نہیں ہے، 4-5 جز ہیں، اس میں سے ایک جز رہ گئے، نکتہ نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ قبر میں ایمان اور توحید کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ یہ 5 گروپ بنائے گئے تھے، ہر گروپ سے 7 سوال کیے گئے ہیں، 70 نمبر ٹوٹل تھے۔ یہ صوبہ پنجاب کے جو ہے نا، یہ پہلے نمبر پہ ہیں، 68 نمبر ہیں ان کے۔ دوسرے نمبر پر شمالی علاقہ جات، ان کے 64 ہیں۔ تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا، ان کے 62 ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر سندھ کراچی، ان کے 58 ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر کشمیر بلوچستان، ان کے 51 ہیں۔